آج کل ایک نیا فتنہ جنم لے رہا ہے کہ آپ قرآن پاک ڈائریکٹ نہ پڑھیں۔ اگر آپ قرآن پاک کو ڈائریکٹ پڑھیں گے یا کسی عالم کی مدد کے بغیر پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ استغفراللہ، یہ کیسا فتنہ ہے جو عام انسان کو، ایک عام مسلمان کو قرآن پاک سے دور کر رہا ہے۔ قرآن پاک انتہائی آسان اور سادہ سی کتاب ہے جس کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ آسانی سے اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں۔ اگر میں اپنی مثال دوں تو میں نے اپنے دادا کی عمر کے لوگوں کو دیکھا، اپنے والد کو دیکھا، خود کو دیکھا اور آنے والے بچوں کو بھی دیکھا۔ اس 4 نسلوں میں میں نے کوئی ایسا عالم یا شیخ نہیں دیکھا جو ہمیں ملا ہو جس کی مدد سے ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ سکتے ہوں۔ اس لیے یہ قرآن پاک آپ نے خود ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ قرآن پاک خود ہی پڑھنا ہے اور خود ہی سمجھنا ہے۔ آپ عالم سے مدد لے سکتے ہیں، کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو عالم سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خود سے پڑھیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ اس معاملے کو اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں، فرض کر لیں پاکستان کی 24 یا 25 کروڑ عوام کو قرآن پاک پڑھانا پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ 12 کروڑ کو عالم بنائیں، وہ 12 کروڑ باقی 12 کروڑ کو پڑھائیں، اور اس معاملے میں آپ کے کئی سال، کئی دہائیاں لگ جائیں، تب تک قیامت آ جائے گی، اور اس وقت تک کوئی بھی قرآن پاک صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکے گا، نہ سمجھ سکے گا اور نہ اس پر عمل کیا جا سکے گا۔ اس لیے خدارا میری علماء کرام سے خاص طور پر گزارش ہے کہ اس فتنے کو کاؤنٹر کریں، اس فتنے کا کوئی جواب دیں تاکہ لوگ قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ قرآن پاک ایک ہدایت پانے کی کتاب ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا پڑھ کر، سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کا ثواب ہے، اور یہی زندگی ہے، اور یہی ایک ایسی چیز ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس چھوڑ کے گئے ہیں۔ اگر ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ سمجھ کر آگے چلنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے تو ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا پڑے گا، حدیث کو پڑھنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا۔ اور اگر ہم اسی فتنے کی زد میں رہے کہ ہم ڈائریکٹ نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ کبھی بھی نہیں پڑھ پائیں گے اور کبھی بھی اچھے مسلمان نہیں بن سکیں گے۔